اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ناظرین گرامی، سامعین محترم، میلاد بابرکت امام حسن مجتبیٰ کے آستانے پر ہیں۔ اس بابرکت موقع پر آپ سب کو تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال اہل بیت کی خوشیوں میں ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی حاکم شام کے ساتھ، اس صلح کے شرائط کون کون سے تھے، دوسرے لفظوں میں اس صلح نامے میں کیا لکھا گیا تھا، کس کس شرط پر امام نے حاکم شام کے ساتھ صلح کی تھی۔ مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ چند جو نعرائز آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ نے اس شرط پر حاکم شام کے ساتھ یہ صلح کی، 40,000 ممبروں پہ جو میرے بابا پر نعوذ باللہ سب کی جاتی تھی، اور نماز میں دعائے قنوت میں میرے بابا پر سب کی جاتی تھی، اس کو بند کیا جائے۔ بند کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بابا کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا شرط ہے کہ شام جیسا ملک جہاں پہ امیر المؤمنین کی شہادت کی جب وہاں پہ خبر پھیلتی ہے تو وہاں پر یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، کیا امیر المؤمنین بھی نماز پڑھتے تھے کہ وہ نماز میں شہید ہو گئے؟ تو اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے، اس فکر کو تبدیل کرنے کے لیے جس کو حاکم شام نے رچایا تھا، بسایا تھا، امام یہ شرط کر رہے ہیں کہ میرے بابا کے اوپر سب اور لعن والی یہ جو آپ کی عادت ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کی روش کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، یہ جو خلافت ظاہری آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس شرط پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ سنت رسول اور سیرت خلفائے صالحین پر عمل کریں گے، یعنی سنت رسول پر بھی عمل کرنا آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ سیرت خلفائے صالحین، نام کے خلفائے عزیزان ایمان، یہ بہت بڑی جو شرط ہے کہ امام کی نگاہ میں رسول کی سنت کے ساتھ خلفائے صالحین کی سیرت ہے، نہ کسی اور خلفاء کی سیرت۔ دو، تیسری، امام نے یہ فرمایا خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تمہارے بعد یہ خلافت مجھے ملنی ہے، اگر تمہاری زندگی میں مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بعد حسین ہے، یہ خلافت اس کو ملنی چاہیے، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنا جانشین مقرر کرو۔ لیکن دیکھیے کیا واقعہ حاکم شام نے اس پر عمل کیا؟ سب شرائط کو آپ دیکھیے گا، کسی بھی شرط پر کیا حاکم شام نے عمل کیا؟ نہیں۔ تین، چوتھی، کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ حجاز میں ہوں، چاہے وہ عربستان میں ہوں، چاہے وہ عراق میں ہوں، بھی مسلمان خصوصاً امیر المؤمنین کے چاہنے والے رہتے ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت، ناموس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل ان کے مال کو خطرہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کل وہ ناموس کی وجہ سے پریشان ہو۔ یہ خلافت دے رہا ہوں لیکن ان شروط کے اوپر دیکھنا، ان پہ عمل کرنا۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ خاص طور پر یہ تاکید کی گئی کہ جہاں جہاں پر بھی امیر المؤمنین کے شیعہ چاہنے والے رہتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، جان، مال، آبرو، عزت، ناموس کے حوالے سے۔ یہ امام نے شرطیں رکھی ہیں، لیکن میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر دوں، کبھی کبھی آپ نے اگر سنا ہوا ہو کہ
सुल्ह नामे में यह भी शर्त की गई थी कि इमाम हसन ने इतने 1000 दीनार अपने लिए मुकर्रर किए थे, इतने 1000 जो ना बैतुल माल से अपने लिए, अपने जो ना घर वालों के लिए, बनी हाशिम के लिए। उलमा इमामिया जो मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इमाम ने ये शर्त नहीं रखी थी। क्यों? इसलिए कि वो जो बीच वाले अफराद थे उन्होंने इजाफा कर दिया था, खुसूसन वो जो मुनहरिफ हैं, वो जो खुसूसन दीन को इन्हिराफ की शक्ल में ले जाने वाले हैं और दीन को अपनी सलाहियतों और अपने बलबूते पे चलाते हैं कि हम इस तरह दीन को चलाएं, उन्होंने ये इजाफा कर दिया है। लिहाजा अगर हम इन शराइत को देखें तो इन शराइत की बुनियाद पर इमाम ने हाकिम शाम के साथ सुलह किया। खुदावंद मुताल हमें सीरत इमाम हसन मुज्तबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।